تم نے یہ کھڈے کھودے ہوئے ہیں دوسروں کو گرانے کے لیے. میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا تمہارے جو برے اعمال ہیں تم ماڈل بن رہے ہو, آئیڈیل بن رہے ہو. اس کو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میرا یہ فیشن میرے حد تک محدود رہے گا, نہ کہ میرے پیچھے جو نسل آ رہی ہے وہ مجھے دیکھے اور اسی بلا میں گرفتار ہو جائے. پیچھے جتنی قوم تمہارے چلے گی وہ تمہارے پیچھے دیکھا دیکھی اسی بلا میں گرفتار ہوگی, گویا کہ تم نے امت مصطفیٰ کو گرانے کے لیے کھائی کھودی ہے, گڑھا کھودا ہے. اور جس نے بچانے کی کوشش میں اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو سنوارا, میں کہتا ہوں وہ امر بالمعروف کے بڑے اعلیٰ درجے پر قائم ہو گیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو میں نے تفسیر میں بھی سمجھایا تھا. اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تقریر سے لوگوں کو بولتے رہ جانا بھائی برائی مت کرو, برائی مت کرو, اور آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. صرف اس کا مطلب نہیں, تمہارے اعمال پورے امر بالمعروف کرتے ہیں اور تمہارے اخلاق نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے معاشرے کا ایک ذمہ دار نوجوان, عقل اللہ نے دی ہے, ذہن سلامت ہے, صحت مند ہے, سب چیزیں پڑھا لکھا ہے, لیکن باہر نکلتا ہے اور ایسے گندے اس کے اخلاق ہیں. عورتوں کی تشبیہ میں بالیاں پہن لیا, چوڑیاں پہن لیا, بال لٹکا لیا, کپڑے پھاڑ کر کے پہن لیا کہ اس نے اپنے پورے چہرے کو زنانہ طریقے سے بنا رکھا ہے. اس سے چھوٹے جو بچے ہیں, اس سے کم عمر والے ہیں, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اچھے گھر کا بچہ ہے, اچھے گھر کا لڑکا ہے, اور اس کی مثال دے دے کر کے ضد کر کے اپنے گھروں سے وہی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں. فلاں کے گھر میں وہ بھیا تو کرتا ہے. تو اس طرح بڑے بھائیوں کو دیکھ کر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ نونہال غلط راستے پر جا رہے ہیں, یہاں پر ذمہ دار وہ خود نوجوان بنتا ہے. کہاں ہماری تاریخ تھی کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر جاتے امت مصطفیٰ کو برائیوں سے بچانے کے لیے, اور کہاں آج یہ حالت ہے کہ پوری امت کو گڑھے میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر لی, پوری امت کو بہکانے کے کام شروع ہو گئے. میرے عزیزو, میں خالصتاً آج پھر سے اس بات کی ذمہ داری کا احساس دلاؤں گا, تمہارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تو کسی لمحے سے غافل نہیں, لیکن باوجود اس کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم بھی تمہارے ہر لمحے کو دیکھ رہی ہے. تمہارا وجود کسی سے چھپا نہیں, تمہارے چہرے کے اور تمہارے جسم کے خد و خال ہر ایک پر دوسروں کی نظر ہے. میاں یہاں تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بھی لوگ کیچ کر جاتے ہیں, یہاں ہم ہنستے ہیں تو وہ بھی کیچ ہوتا ہے, یہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی نقل ہو جاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں, ہر چیز کی بچے کاپی کر لے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسروں میں, ہم اگرچہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کبھی کبھار چھوٹے بچوں کا لگاؤ اگر امام سے یا کسی عالم سے ہو جائے, وہ امام جیسا پہنے ویسے پہننے کی کوشش, وہ جیسا بیٹھے بیٹھنے کی کوشش, وہ جیسا بولے بولنے کی کوشش, یہ آتی ہے یا نہیں؟ اپنے مشائخ سے یہ چیزیں ہمارے اندر منتقل ہوتی آئی, بچوں کے اندر چاہتی رہی. میں آپ کو بتاؤں کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہمارا کوئی پیچھے اس طور پر نقل کرنے والا ہوگا. انجانے میں وہ سارے اعمال ہمارے دوسروں تک ٹرانسفر ہو رہے, احساس ہونے لگا ہمارا چلنا پھرنا امانت ہے, کہ ہمارا ہر قدم امانت ہے. اس میں کہیں پر بھی غلط ہوا تو ہم نے پوری امت کے ساتھ خیانت کی ہے, ہمارے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہم نے خیانت کی ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جس موڑ پر کھڑے ہو تمہاری ایک بڑی ذمہ داری ہے. آپ سب کو خالصتاً نوجوانوں کو اس بات کی میں دعوت دوں گا کہ تم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر عمیق غار میں گہرے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے تو تمہیں خود کچھ بننا ہوگا.